صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر ما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اشتکت النار الى ربها فقال اکل بعضی بعضا فأذن بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف فإن أشد ما تجدون من الحر وإن أشد ما تجدون من الزمہریر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے موت کے تعلق سے بات آئی تھی، اور اسی ضمن میں بتایا گیا تھا کہ چالاک انسان وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالاک قرار دیا ہے، اور کامیاب انسان وہی ہے جس کو اللہ رسول کامیاب قرار دے۔ لہذا ایک بندہ مومن اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے اور زندگی کے ہر لمحات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور نیک مقاصد میں اس کو خرچ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ زندگی صرف گزارنے اور کاٹنے کی چیز نہیں کہ اس کو یوں ہی گزار دیا جائے، برباد کر دیا جائے، بلکہ زندگی بننے اور سنورنے کے لیے ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں بات آئی تھی، میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث کی تلاوت کی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پورے شمالی ہندوستان میں سردی کی سخت لہر چل رہی ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، اور اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ کائنات کی ہر تبدیلی سے انسانوں کے ذہن کو اللہ کی طرف موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق، رات و دن کا تغیر، رات اور دن کا انقلاب، رات کا آنا پھر گزر جانا، دن کا آنا، اسی طرح آسمان سے بارش کا ہونا اور بارش کے نتیجے میں مردہ زمین کا زندہ ہو جانا، اسی طرح کشتیوں کا سمندر میں چلنا اور انسانوں کو لوڈ کر کے یا انسانوں کے مالوں کو لوڈ کر کے ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک پہنچانا، سمندر کی سرکش موجوں کو چیرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، ہواؤں کی تبدیلی، کبھی پوروا کبھی پچھوا، کبھی گرم ہوا کبھی سرد ہوا،
پھر زمین میں مختلف جانوروں کا پھیلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کا مسخر ہونا، لٹکے ہوئے ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سب میری نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں غور کرو گے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی؟ زمین تو یوں ہی نہیں بن گئی۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیے؟ کیسے زمین کی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھیلایا؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو بارش برسا کر کے زندگی دیتا ہے اور ہماری کھیتیاں لہلہاتی ہیں، ہمارے کھیت آباد ہوتے ہیں، ہمارے باغ آباد ہوتے ہیں۔ رات و دن کا نظام کتنا مستحکم ہے، کیسے چل رہا ہے؟ موسم کی تبدیلی کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، کون ہے جو کر رہا ہے؟ ان نشانیوں پر جب غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ ٹھنڈی گرمی کے تعلق سے دنیا والے جو بھی کہیں وہ اپنی جگہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اپنے پروردگار سے شکایت کی کہ اکل بازی بازا، کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو بھسم کر رہا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دے دی 2 سانس لینے کی، ایک سانس گرمی کے زمانے میں اور ایک سانس سردی کے زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ان اشد ما تجدون من الحر وان اشد ما تجدون من الزمہریر، کہ جو گرمی کی سختی تم پاتے ہو وہ جہنم کے اثر سے، اور جو ٹھنڈی کی شدت پاتے ہو وہ بھی جہنم کی ایک وادی زمہریر ہے، اس کے اثر سے۔ زمہریر جہنم کا انتہائی سرد مقام ہے۔ یہ زمین پر جو ہم آباد ہیں تو زمین پر زیادہ سے زیادہ جو ٹھنڈیاں پڑتی ہیں وہ 70 80 120 ڈگری انٹارکٹیکا وغیرہ میں، یورپ کے بعض ممالک میں۔ سائنسدانوں نے ایک کرہ دریافت کیا تھا جو ہماری زمین سے 500 نوری سال کے فاصلے پر ہے، یعنی اربوں کلومیٹر دور ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی کا یہ عالم ہے کہ جو پیمائش کیا تھا، اندازہ کیا تھا تو 271 ڈگری مائنس ہے وہاں کی ٹھنڈی۔ اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زائد۔ تو جہنم کی جو ٹھنڈی ہے، جس کو حدیث میں زمہریر کہا گیا ہے، ایک وادی کا نام ہے، وہ ٹھنڈی بھی دنیا کی ٹھنڈیوں کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ ہوگی۔ اور انسان کی دریافت کے مطابق سب سے زیادہ ٹھنڈی اسی 500 سال کے فاصلے پر، 500 نوری سال یعنی اربوں کلومیٹر، وہ 271 ڈگری ہے مائنس۔ وہاں انسان اگر پہنچ جائے تو انسان کی باڈی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی ٹھنڈی کی وجہ سے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو یہ زمہریر جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کا ایک حصہ ہے، وہاں بھی جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جو تم پاتے ہو وہ جہنم کے اثر سے ہے، آگ کے اثر سے ہے، اور ٹھنڈی کی جو شدت پاتے ہو وہ جہنم کے قرۂ زمہریر وادی کے اثر سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم کو ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی تلقین کی۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر لڑے ہوئے، بغیر جہاد کیے ہوئے جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے وہ ٹھنڈی کے زمانے کا روزہ ہے۔ مال غنیمت کہتے ہیں اس مال کو کہ آپ نے جہاد کیا، اسلامی ممالک سے کسی غیر مسلم کا مقابلہ، غیر مسلم ممالک کا مقابلہ ہوا، دارالاسلام سے دارالحرب کا مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح مل گئی، تو لڑ کر کے جو فتح ملی اور اس کے نتیجے میں جو مال آیا وہ مال بیت المال کو بھی جاتا ہے اور فوجیوں کے درمیان تقسیم بھی ہوتا ہے، یہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر لڑے ہوئے، بغیر جہاد کیے ہوئے، بغیر مجاہدہ کیے ہوئے، بغیر جان کو قربان کیے ہوئے اگر تم مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ٹھنڈی کے زمانے کا نفلی روزہ تمہارے لیے مال غنیمت ہے۔ ایک اور موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہو، تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہو، تم کو اونچا اٹھانے والا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو بڑے شوق والے تھے۔ صحابہ کرام کی جتنا شوق دنیا میں ان سے پہلے نہ کسی کو ہوا اور قیامت تک نہ اتنا شوق کسی کو ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے، ضرور بتلائیے وہ کون سا عمل ہے جس سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ اور ناپسندیدگی کا زمانہ کب ہوتا ہے بتائیے؟ یہی ٹھنڈی کا زمانہ ہوتا ہے، رضائی اور بستر چھوڑنے کا من نہیں کرتا ہے، طبیعت پر ناگوار گزرتا ہے پانی کو چھونا، طبیعت پر بوجھ محسوس ہوتا ہے اپنے روم سے نکلنا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناپسندیدگی کے باوجود تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہے، تمہارا نفس نہیں چاہ رہا ہے کہ ہم پانی کو چھوئیں، ہاتھ گرم ہے ٹھنڈا ہو جائے گا، بدن گرم ہے ٹھنڈا ہو جائے گا، تم کو طرح طرح کے وسوسے ہیں، فالج کا اٹیک پڑ جائے گا، خطرہ ہے باہر نکلنے میں۔ تو ان تمام باتوں کو پسے پشت ڈالتے ہوئے، سائیڈ کرتے ہوئے وضو کرنا، اور مکمل وضو کرنا، اچھے طریقے سے وضو کرنا، دایاں بایاں مارنا نہیں۔ اس کے بعد کثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم سے چلنا، یعنی پیدل مسجد جانا، قدم بڑھا کر کے مسجد کی طرف جانا۔ جتنے دور جائیں گے اتنے ہی زیادہ ثواب، اتنے ہی زیادہ گناہوں کی معافی۔ اور آگے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو ناپسندیدگی کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، اور یہ ٹھنڈی کے زمانے میں ہوتا ہے، گرمی کے زمانے میں تو بار بار منہ ہاتھ دھونے کا من کرتا ہے۔ اور زیادہ قدم اٹھا کر کے مسجد کی طرف جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل ہے جس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور تمہارے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔ اور فرمایا آگے ذالکم الرباط، یہ رباط ہے۔ رباط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جدھر سے دشمن کے آنے کا خدشہ ہے، جدھر سے دشمن کے حملہ کرنے کا خطرہ ہے، اس سرحد کی طرف مجاہدین کا جمع ہونا، تاکہ مجاہدین کے خوف سے دشمن دارالاسلام پر حملہ نہ کر سکیں، یعنی بارڈر سیکورٹی فورس جس کو کہتے ہیں۔
تو اسلام کا بارڈر سیکورٹی فورس جو ہے وہ یہی ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرنا، یعنی ٹھنڈی کے زمانے میں اچھی طرح وضو کرنا، ساتھ میں زیادہ قدم اٹھا کر کے مسجد کی طرف جانا، اور ساتھ میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اگر کوئی مسلمان یہ عمل کرتا ہے تو گویا کہ اس کو اسلام کے سیکورٹی فورس، بارڈر سیکورٹی فورس کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ موسم ہی کے تعلق سے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، بہقی میں ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ حدیث ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سخت گرمی کا زمانہ ہوتا ہے اور لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ کہتے ہیں یا اللہ بہت گرمی ہے اور ہم کو جہنم کی گرمی سے نجات دے دیجیے۔ گرمی کا زمانہ ہے، لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دنیا کی گرمی پریشان کر رہی ہے، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کو گواہ بناتا ہے کہ اے جہنم تم گواہ رہو، اے جہنم کی آگ تم گواہ رہو، میرے بندے نے میری پناہ مانگی ہے اور تجھ سے پناہ مانگا ہے، تم گواہ رہو کہ میں اس کو تم سے بچا دوں گا، تمہاری آگ سے بچا دوں گا۔ اسی طرح ٹھنڈی کا زمانہ ہوتا ہے اور بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کہتا ہے کہ اے اللہ سخت ٹھنڈی ہے اور جہنم میں بھی ایک وادی ہے ٹھنڈک کی، اور جہنم میں بھی ٹھنڈی کا عذاب ہے، اے اللہ جہنم کے ٹھنڈی والے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، تو اللہ تبارک و تعالی زمہریر کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں کہ اے جہنم کی وادی تو گواہ رہا، میرے بندے نے میری پناہ میں آنے کی درخواست کی ہے اور تجھ سے پناہ مانگا ہے، میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو الغرض اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کو نہیں کہتا ہے، اسلام آج کی عبادت کو کل پر ٹالنے کے لیے نہیں کہتا ہے، اسلام آج کی نماز کو کل قضا کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ٹھنڈی ہو یا گرمی، اور اسی طرح کوئی بھی موسم، رات ہو یا دن، انسان کے ذمے جو عبادات ہیں ان عبادات کو انسان اچھے طریقے سے انجام دیتا رہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں سے اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، اسلام یہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے ہر لمحات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوموار کا دن ملک کے اندر کافی ہنگامہ خیزی کا دن ہے، آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں، ہم سے زیادہ تو آپ حضرات واقف ہیں الحمدللہ۔ تو اس ہنگامہ خیزی کے دنوں کے اندر ہم کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اپنے اجتماعی گناہ کی معافی مانگیں کہ اے اللہ ہم مجرم ہیں، اے اللہ ہم مسلمان مجرم ہیں، ہم نے اس مسجد کو آباد نہیں کیا تھا، ہمارے جو سرمایہ دار لوگ تھے وہاں سے پلین کر گئے تھے، ہم سے کوتاہی ہوئی تھی، ہم سے چوک ہوئی تھی، ہم نے اپنے سجدوں سے تلاوتوں سے اس کو آباد نہیں کیا، اور ہم نے کوئی منظم کوشش نہیں کی اس کو آباد کرنے کی۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ تیرے گھر کو ویران نہیں چھوڑیں گے، تیرے گھر کو ہم آباد کریں گے، تیرے گھر میں ہم آ کر تلاوت کریں گے، تیرے گھر میں آ کر ہم سجدہ کریں گے، نفل پڑھیں گے، فرض ادا کریں گے۔ تو اس دن اجتماعی معافی مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور زیادہ سے زیادہ مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، اللہ کی طرف لو لگانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ادھر جائیں ادھر جائیں، سرپسندی کا ماحول رہے گا پورے ملک کے اندر، کہیں بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے، تو احتیاط کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ کی طرف لو لگانے اور معافی مانگنے کی بھی ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ اگر دوسری مسجدیں جو ان کے نشانے پر ہے، ٹارگٹ پر ہیں، اور ہزاروں مسجدیں ان کی فہرستوں میں شامل ہے جن کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی سب مسجدیں ان کے نشانوں پر ہیں، خدا نخواستہ کہیں ایسا دن نہ آ جائے
ہماری بدعملی کی وجہ سے کہ ہم مسجدوں میں جا کر سجدوں سے محروم کر دیے جائیں، روک دیے جائیں۔ ایسے دن سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خدا نہ کرے ایسا دن ہندوستان کے اندر لائے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم نے جو جرم کیا ہے ماضی میں، اس جرم کی تلافی کی ضرورت ہے کہ اپنے سجدوں سے اللہ کے گھروں کو آباد کیجئے۔ آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ آباد کرے گا آپ کو۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے لیے اٹھو گے، اللہ کے دین کے لیے اٹھو گے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے آگے بڑھو گے، تو اللہ تمہاری مدد کے لیے آگے بڑھے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قدموں کو جما دے اور ہمارے تمام مساجد کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔